السلام علیکم، میرا نام فیضان ہے۔ جب میں اپنے 20s میں تھا تب میری زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے گھر کے اخراجات اور اپنی پڑھائی کی فیس وغیرہ نکالنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، اور اسی مجبوری نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر ایک نئے سفر کا آغاز کروں۔ میں نے اپنے بڑے بھائی اور ایک بہت قریبی دوست کے ساتھ مل کر ایک کرائے کا مکان ڈھونڈا جو شہر کے ایک پرانے علاقے میں موجود تھا۔ یہ مکان ایک 2 منزلہ عمارت تھی جو کئی سالوں سے قائم تھی۔ اس مکان کی دیواریں ہلکی سرخ رنگ کی تھیں جو شاید وقت کے ساتھ اور بھی مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ جب ہم اس مکان میں آئے تو ہمیں فوراً اس کا اندازہ ہو گیا کہ یہ جگہ نئی نہیں ہے بلکہ ایک تاریخی ماحول رکھتی ہے۔ اس کی اونچی چھتیں جس میں لکڑی کا کام ابھی بھی ہوا تھا، دیوار پر مختلف نقش و نگار اور لوہے کی ریلنگز، سب کچھ اس مکان کی پرانی شخصیت کا پتہ دیتا تھا۔ دروازے اتنے پرانے تھے کہ ہمیشہ انہیں کھول بند کرنے میں آوازیں آتی۔ گھر کے اندر ہر جگہ ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے یہاں کبھی زندگی بسی ہو مگر اب صرف یادیں رہ گئی ہوں۔ ہمیں یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ مکان صرف ایک عام پرانا گھر نہیں تھا بلکہ کبھی اسے ایک جنازہ گھر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس بات کا سننا ہی کافی تھا کہ ہمارے دلوں میں ایک عجیب سا خوف اور گونج سی اٹھ گئی، لیکن سب سے زیادہ حیرانی تب ہوئی جب ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اس مکان کے ساتھ ایک علیحدہ گیراج بھی تھا جس میں لاشوں کو رکھ کر ان کی تدفین سے پہلے تجہیز و تکفین کیا جاتا تھا۔ گیراج کا دروازہ ایک بھاری لوہے کا تھا جس میں جگہ جگہ زنگ لگا ہوا تھا، جیسے بہت عرصے سے کسی نے اسے استعمال نہیں کیا ہو۔ لیکن سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ مکان کے پیچھے ایک چھوٹا سا قبرستان بھی موجود تھا۔ پہلی نظر میں تو یہ صرف ایک اجڑی ہوئی زمین لگی، مگر اگر گھاس کے نیچے دیکھا جائے تو کہیں کہیں پتھر کی پرانی قدبیں دکھائی دیتی تھیں جو قبر کی نشانیاں تھیں۔ یہ جگہ اکثر شام کے وقت اور بھی زیادہ ویران محسوس ہوتی، جیسے یہاں کوئی موجود ہو لیکن ہم اسے دیکھ نہ سکیں۔ ہم سب پیرانورمل چیزیں اور روحانی تجربات کا بہت شوق رکھتے تھے۔ ہم اکثر ہارر موویز دیکھتے، دلچسپ روحانی کہانیاں سنتے اور مزید جاننے کی کوشش کرتے کہ اصل میں یہ سب کتنا حقیقت ہو سکتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے جب ہم نئے اس مکان میں آئے تو ایک عجیب سی بے چینی اور جذبات ہمارے اندر پائے جانے لگے۔ یہ جگہ پہلی نظر میں بس ایک پرانا اور ویران مکان لگتی تھی، لیکن ہماری کیوریوسٹی اور شوق ہمیں اس سے کچھ زیادہ ہی امید لگا بیٹھا۔ ایک رات جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی تو دیوار کی جو گھڑی ہوتی ہے صرف اس کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ہم نے ایک تجربہ کرنے کا سوچا، موبائل فونز نکالے اور بنا کسی ہنسی مذاق کے بالکل سنجیدگی سے روحانی آوازوں کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک تھی جو ہمیں پیرانورمل ڈاکومنٹریز میں دیکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ روحوں کی آوازیں عام آدمی کے کانوں سے نہیں سنائی دیتی مگر ریکارڈنگ ڈیوائسز انہیں پکڑ سکتی ہیں۔ ہم نے اپنے موبائل فونز کے مائکرو فون آن کیے، گھر کے مختلف حصوں میں جا کر سوال کیا، کوئی یہاں ہے؟ کیا تم ہمیں سن سکتے ہو؟ اگر کوئی یہاں ہے تو کوئی نشانی دو۔ ہر سوال کے بعد ہم چند لمحوں کے لیے خاموش رہتے تاکہ اگر کوئی جواب آئے تو کلیئر ریکارڈ ہو سکے۔ یہ سلسلہ لگ بھگ آدھا گھنٹہ چلا، مگر جب ہم نے ریکارڈنگ سنی تو کچھ بھی خاص سامنے نہیں آیا، صرف ہماری اپنی سانسیں، ہلکی سی ہوا کی آواز اور کہیں دور سے کسی کتے کی بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ یہ دیکھ کر ہم تھوڑی دیر کے لیے مایوس ہو گئے اور سوچا کہ شاید یہ صرف ایک پرانی کہانی تھی اور اس مکان میں اصل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب جب سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ شاید اس رات ہم نے کسی چیز کی توجہ اپنی طرف کر لی تھی۔ سب کچھ دھیرے دھیرے شروع ہوا۔ پہلے تو سب نارمل لگتا رہا، مگر چند دن گزرنے کے بعد عجیب و غریب چیزیں محسوس ہونے لگی۔ ہمارا دوست جو ہمارے ساتھ رہتا تھا، اس کی کمر میں ہمیشہ درد رہتا تھا۔ یہ درد پہلے سے ہی تھا لیکن نئے مکان میں آنے کے بعد یہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔
اس وجہ سے وہ اکثر اوپر والے کمرے میں سونے کے بجائے نیچے والے ہال میں صوفے پر لیٹ کر سوتا تھا۔ پہلے تو سب ٹھیک تھا، مگر پھر اس نے ایک عجیب بات نوٹس کی۔ وہ کہتا تھا کہ رات کے آخری پہر میں جب ہر چیز خاموش ہوتی ہے تب اسے لگتا ہے جیسے مکان کے ڈور والے کونے سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ آوازیں پہلے تو صرف ایک ہلکی سی سرگوشیاں جیسی ہوتی تھیں، جیسے دور سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ واضح ہونے لگیں۔ ایک رات جب ہم سب نے اس سے تفصیل سے پوچھا کہ اسے کیا محسوس ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ اسے ایک عورت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز نرمی سے بولتی ہے، جیسے کسی چھوٹی بچی سے ہنسی مذاق کر رہی ہو۔ کبھی کبھی ایک ہلکی کہی کی آہستگی بھی محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی مزید پیار بھری باتیں کر رہا ہو۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی یہ آوازیں آتی اس وقت گھر کا ہر کونا اتنا زیادہ خاموش ہوتا کہ صرف یہی آوازیں گونجتی محسوس ہوتی تھی۔ مگر جب ہم اس جگہ جاتے تو سب کچھ بالکل ٹھیک لگتا، جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ یہ سلسلہ دن بدن بڑھتا گیا اور ہماری کیوریوسٹی اب ایک عجیب سی بے چینی اور ڈر میں بدلنے لگی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں ہم تینوں نے محسوس کیا کہ نیچے رات کے وقت رہنا صرف عجیب نہیں بلکہ ایک نفرت انگیز گھبراہٹ پیدا کرتا ہے۔ وہ صرف ایک عادی سی بے چینی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی چپتی ہوئی سوزش تھی جو ہمارے ذہن اور جسم دونوں پر اثر کرتی تھی۔ جب بھی ہم نیچے جاتے ایک انجان سی نگاہ کا بوجھ اپنی گردنوں پر محسوس کرتے تھے، جیسے کوئی اندھیرے کے ایک گہرے کونے سے ہمیں تک رہا ہو، یعنی دیکھ رہا ہو، چھپ چھپ کر بغیر پلک جھپکائے۔ ہماری کمر پر ایک اجنبی ٹھنڈک رہتی جو صرف تب بڑھتی ہے جب ہم نیچے اکیلے رہتے تھے۔ جب یہ احساس حد سے زیادہ بڑھ گیا تو ہم نے سوچا شاید شیشے اس کے سبب ہیں۔ شیشے صرف ایک عکس نہیں دکھاتے، کبھی کبھی وہ چیزیں بھی دکھاتے ہیں جو عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ ہم نے سبھی شیشے کپڑوں سے ڈھک دیے، مگر یہ صرف ایک بیکار کی کوشش تھی۔ اندھیرا اور گہرا لگنے لگا اور وہ انجانی سی نگاہ کا احساس اور تیز ہو گیا، جیسے کوئی صرف چپ کر نہ دیکھ رہا ہو بلکہ دھیرے دھیرے قریب آ رہا ہو۔ ہمارا دوست جو نیچے ہال میں سوتا تھا اب اس جگہ سے نفرت کرنے لگا تھا، مگر نہ تو ہم اس کے ساتھ نیچے رہنا چاہتے تھے اور نہ ہی وہ اوپر کے کمرے تک جانے کی ہمت کر پاتا تھا۔ یہ ایک بیکار سی ضد لگتی تھی، مگر اصل میں یہ اس ڈر کا سب سے بڑا ثبوت تھا جو سب کچھ چھپائے بیٹھا تھا۔ ایک رات جب ہر چیز اس ہمارے پچھلے قبرستان کی طرح خاموش تھی، ہمیں اچانک چیخوں کی تیز آواز نے جگایا۔ یہ ایسی چیخ تھی جو نہ صرف کانوں کو پڑ رہی تھی بلکہ دل کے اندر تک محسوس ہوتی تھی۔ ہم گھبراہٹ میں نیچے بھاگے اور جو دیکھا وہ ہماری رگوں میں برف کی طرح جم گیا۔ ہمارا دوست صوفے پر بے حال بیٹھا تھا، اس کا چہرہ بالکل پیلا پڑا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کا خون نچوڑ دیا ہو۔ اس کے ہاتھ چادر کو اس طرح مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے جیسے کوئی اسے چھین نہ لے۔ آنکھوں میں ایسی دہشت تھی جو صرف کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتا سکتا ہے۔ وہ کانپ رہا تھا اور دھیمی آواز میں بولا، مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کے ایک کونے سے بہت تیز سانس لینے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی میری سانسوں کے ساتھ سانس لے رہا ہو۔ میں چپ رہا، مگر جب میں نے ہمت کر کے آواز دی تو اندھیرے میں کچھ ہلتا دکھائی دیا، جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو، مجھے دیکھ رہا ہو۔ اس کی بات سنتے ہی ایک عجیب سی تھرتھراہٹ میرے جسم میں دوڑی۔ ہم نے بنا کسی شک کے اسے اوپر لے جا کر سلا دیا، مگر اس رات کے بعد نیچے جانا ایک عذاب بن گیا۔ وہ مکان صرف ایک پرانی عمارت نہیں رہا، وہ ایک زندہ چیز لگنے لگا تھا جو ہمیں دھیرے دھیرے گھیر رہی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ تیز اور ڈرانے والے تجربات جو مجھے ہوئے وہ میں نے تب اپنے دوستوں سے شیئر نہیں کیے تھے، کیونکہ وہ صرف عجیب یا تھوڑے بہت ڈراؤنے نہیں تھے، بلکہ وہ تجربات مجھے یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھے کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ صرف تصور یا وہم نہیں تھا۔ کوئی تھا جو ہمیشہ سے وہاں رہتا تھا اور اب جاگ گیا تھا۔
ایک دن جب میں گھر میں بالکل اکیلا تھا، ہر چیز عام اور معمولی لگ رہی تھی۔ دھوپ کمرے کے شیشوں سے اندر آ رہی تھی، ہر چیز روشن اور معمول کے مطابق لگ رہی تھی۔ میں اپنا کمرہ صاف کر رہا تھا، مستی میں گانا گا رہا تھا، اور مجھے ایک پل کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ اس گھر میں کبھی کچھ عجیب بھی ایسا اتنا عجیب محسوس ہوگا۔ مجھے لگا کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہے، شاید وہ سب صرف ہمارا ذہنی وہم تھا۔ لیکن پھر ایک ایسا لمحہ آیا جو آج تک میری یادوں میں تازہ ہے۔ جب میں اپنی الماری سے کچھ اٹھانے کے لیے پیچھے مڑا تو ایک اجنبی سی ٹھنڈک میرے جسم میں دوڑ گئی، جیسے کسی نے میری روح کو ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا ہو۔ میرا جسم ایک دم سے جم گیا، سانس اٹک سی گئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی کمرے کے دروازے سے گزرا ہے۔ یہ صرف ایک محسوست نہیں تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دروازے کے باہر سے ایک لمبا سایہ گزرا تھا، دھیمی رفتار سے، جیسے کوئی ٹہل رہا ہو۔ اس کے لمبے سیاہ بال تھے جو دھیرے دھیرے ہل رہے تھے، مگر جو سب سے عجیب اور ڈراؤنا منظر تھا وہ یہ تھا کہ مجھے اس کے سر کے پیچھے کچھ نظر آیا، جیسے کچھ پنکھ ہلکے جھولتے ہوئے۔ ایک پل کے لیے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیا دیکھا تھا۔ کیا یہ میرا وہم تھا؟ کیا دھوپ کے سائے نے کوئی عجیب شکل بنا دی تھی؟ لیکن میرا دل اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں فوراً باہر بھاگا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پیر جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگے۔ نیچے جا کر ہر جگہ دیکھا، ڈرائنگ روم، کچن، برآمدہ، لیکن کوئی نہیں تھا۔ ہر جگہ وہی سکون، وہی خاموشی تھی جو صرف تنہائی میں محسوس ہوتی ہے۔ مگر اس خاموشی کے اندر بھی ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی وہاں موجود ہو مگر سامنے نہ آئے۔ تب مجھے ایک اور بات سمجھ آئی، میں گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ بس ایک منحوس احساس ہے جو دھیرے دھیرے گزر جائے گا۔ مگر جو دوسرا تجربہ ہوا اس دن جب ہم یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے تھے، اس نے میری سوچ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ہمیں یہاں رہتے 1 سال سے زیادہ ہو چکا تھا، بہت کچھ گزارا تھا اس گھر میں، بہت ہی عجیب چیزیں دیکھی تھی، محسوس کی تھی، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ ہم اس جگہ سے نکل جائیں۔ میرا بھائی اور میرے دوست پہلے ہی اپنا سامان نکال چکے تھے، صرف میں اکیلا رہ گیا تھا جو کچن کی صفائی کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بس اب یہ کام ختم کروں اور پھر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مکان مجھے اتنی آسانی سے خود کو چھوڑنے نہیں دے گا۔ جب میں کچن صاف کر رہا تھا تب مجھے صرف ایک ہی بات کا انتظار تھا، یہ کام جلدی ختم ہو اور میں اس مکان سے نکل جاؤں۔ ہر شیلف، ہر کونے کو صاف کرتے وقت مجھے صرف یہ سوچ ستا رہی تھی کہ یہاں جو بھی گزرا بس اب اس کا کوئی اثر مجھ پر نہ ہو۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مکان مجھے بنا کسی آخری یادگار تجربے کے نہیں چھوڑنے والا۔ اچانک گھر کے ایک دوسرے حصے سے ایک عجیب سی آواز آئی، ایسے جیسے کوئی کپڑوں کا ڈھیر دھڑ سے گر گیا ہو یا کوئی چیز نیچے گر کر رک گئی ہو۔ وہ صرف ایک ہلکی سی آواز تھی، لیکن اس خاموش گھر کے اندر یہ بہت زیادہ بھاری محسوس ہوئی تھی۔ میں نے فوراً رک کر سوچا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ ہر چیز تو اٹھائی جا چکی ہے، یہ مکان بالکل خالی تھا، تو پھر یہاں گرنے والی چیز تھی ہی کیا؟ میری حرارت دھیرے دھیرے ایک عجیب سی گھبراہٹ میں بدل رہی تھی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میں نے اونچی آواز میں کہہ دیا، ہم اب یہ مکان چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس لیے تمہیں ہم سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو ابھی کہہ لو۔ ہر جگہ ویسے ہی گھٹن بھری خاموشی تھی، کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ شاید میں بے وجہ ڈر رہا ہوں، شاید یہ صرف ایک انداز ہے، صرف ہوا کی کوئی عجیب حرکت۔ لیکن پھر بھی نہ جانے کس جذبے میں نے ایک اور بات کہہ دی، اگر تم سن سکتے ہو تو کوئی نشانی دو۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا جواب مل سکتا ہے، مگر میں نے اپنی مٹھی بند کی اور کاؤنٹر پر 3 بار زور سے دستک دی، اور اس سے پہلے کہ میری سانس ٹھیک سے واپس آئے بالکل ویسی ہی 3 دستک نیچے بیسمنٹ سے سنائی دی۔ وہ اتنی صاف تھی، اتنی واضح، جیسے کوئی بالکل نیچے کھڑا ہو اور جان بوجھ کر جواب دے رہا ہو۔ نہ وہ ہوا تھی، نہ کوئی پرانی لکڑی کا گرنا، وہ ایک جواب تھا،
بس یہ سننا تھا کہ میرا دماغ ایک دم سے سن ہو گیا۔ میرے ہاتھ سے بروم گر گئی، پیر پیچھے ہٹے اور بنا کسی دیر کے میں بھاگ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ ہر دھڑکن مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ جھٹ سے بند کیا اور صرف باہر دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ سیڑھیوں سے نیچے تک جاؤں۔ میں صرف وہاں کھڑا رہا، بنا ہلے، بنا کسی چیز کے بارے سوچے، جب تک میرا بھائی مجھے لینے نہیں آیا۔ جب وہ آیا تو اس نے مجھے حیرانی سے دیکھا اور پوچھا، سب کچھ ٹھیک ہے؟ میں نے بس سر ہلایا اور دھیمی آواز میں کہا، صاف صفائی ہو گئی ہے، اب کسی کو بھی اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر ہم وہاں سے چلے گئے، ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ تجربہ مجھے ایک بات ضرور سکھا گیا، میں دوبارہ کبھی بھی مذاق میں کسی روحانی چیز سے تعلق نہیں رکھوں گا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنے چاچو کے کہنے پر اپنے شہر چھوڑ کر پاکستان کے شہر لاہور میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب میں پہلی بار لاہور آئی تھی تو کچھ عجیب و غریب چیزیں محسوس کر چکی تھی۔ شروع میں چاچو کے گھر رہی، لیکن بعد میں نے اپنی مرضی سے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لیا جو شادمان کے علاقے میں ایک نیا بنا ہوا تھا۔ ہرے درخت سے گھرا ہوا اور کافی پرسکون لگتا تھا وہ۔ سب سے پہلی عجیب بات جب ہوئی جب میرے روم میٹ جس کے ساتھ یہ اپارٹمنٹ میں شیئر کر رہی تھی، اس نے ایک شام مجھ سے پوچھا کہ رات کے وقت باتھ روم کی طرف میں اتنی آہستہ کیوں چلتی ہوں۔ اس نے ہنسی میں کہا کہ کیا میں نیند میں چلتی ہوں یا مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے، مگر مجھے پوری طرح سے یاد تھا کہ میں باتھ روم گئی ہی نہیں تھی رات کو۔ میں نے اس بات کو مذاق میں ٹال دیا، لیکن کچھ دن بعد مجھے فلور پر آہستہ آہستہ قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، وہ بھی مختلف اوقات میں۔ پھر بھی میں نے کچھ خاص اس کے بارے میں سوچا نہیں۔ کچھ ہفتوں بعد ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی لیمپ تھی، میٹل کی ٹیوب جیسے، جس میں اوپر بلب لگا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر زینت کے لیے تھی، روشنی کم کرتی تھی۔ اسے بند کرنے کے لیے بجلی کی تار پر ایک سوئچ ہوتا تھا جسے دبانا پڑتا تھا۔ ایک دن صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے سونے سے پہلے اسے بند کر دیا تھا۔ میری یادداشت بہت تیز اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے اسے بند کیا تھا۔ سب سے حیران کن بات تب ہوئی جب میں ایک اتوار کے دن اپنے دوستوں کے ساتھ ویکینڈ منا رہی تھی۔ جب میں ویکینڈ سے واپس آئی اور میں نے گھر آ کے ٹی وی چلایا، زمین پر صوفے کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک ٹن کولا کو کھولا اور ٹی وی دیکھنے لگی، لیکن اگلا پل دہشت ناک تھا۔ صوفے کا ایک تکیہ اڑ کر میرے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا سیدھا کولا کے ٹن پر آیا جو میرے دونوں گھٹنوں کے درمیان تھی، اور پورا کولا کارپیٹ پر گر گیا۔ میں فوراً دروازے کی طرف دوڑی اور میری سانس پھول گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اس وقت میں اپارٹمنٹ میں اکیلی رہتی تھی اور اس بات نے اسے اور بھی برا بنا دیا تھا۔ میری روم میٹ جو کہ چھٹیوں پہ گھر گئی ہوئی تھی، اس رات کے بعد میں نے ہر لائٹ آن رکھنا شروع کر دی۔ ٹی وی بھی اکثر آن ہی رہتا تھا اور میں ہر وقت بے چین رہتی تھی۔ بعد میں حالات تھوڑے نارمل ہوئے، لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے میں اکیلی نہیں ہوں اپارٹمنٹ میں۔ ہوا میں ایک عجیب سی کثافت ہوتی تھی جو بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک رات میں شہر کے مرکزی علاقے انارکلی سے اپنی سالگرہ منا کر دیر سے گھر آئی۔ میں نے سوچا کہ اب سو جاؤں، اور گھر میں ہر جگہ لائٹ چل رہی تھی جیسے عام طور پر میں اسے آن ہی رکھتی تھی۔ جیسے ہی میں نیند کی حالت میں جانے لگی، مجھے ایک نوک نوک کی آواز سنائی دی۔ یہ کسی انگلی کے کھوکھلے دروازے پر مارنے کی آواز تھی۔ صرف ایک دفعہ نوک ہوا، شاید میں اسے نظر انداز کر دیتی، لیکن اس میں کوئی سوچ تھی۔ ایسا لگا جیسے یہ میرے کمرے کے بالکل ساتھ ہوا ہو۔ میں جیسے جم سی گئی ہوں اور دل ہی دل میں کہا، بس اب اور نہیں۔ 2 ہفتے کے اندر میں نے نیا گھر کی تلاش کرنا شروع کر دی اور وہاں سے نکل گئی۔ ان سب تجربات کے بعد مجھے احساس ہوا کہ شاید میں روحانی چیزوں کے لیے سینسٹیو ہوں۔ کچھ عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ جس بلڈنگ میں میں رہ رہی تھی
وہ اصل میں ایک ایسے ادارے کے لیے بنائی گئی تھی جہاں ذہنی مریضوں کا علاج ہوتا تھا، لیکن 1970 کے دور میں اسے ڈیولپر نے خرید لیا تھا اور اب اسے جو کہ اپارٹمنٹ کی شکل دے دی گئی تھی۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔